جزاک اللہ خیر. شیخ آپ سے لاسٹ سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جیسے آپا نے کہا کہ جائز حقوق مانگو, ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ بازی ہے. مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرد لیٹ آئے تو اس سے سوال نہیں ہوتا, ہم لیٹ آئے تو ہمیں گندی عورت کہا جاتا ہے. مرد کلب جائے تو ٹھیک ہے, ہم کلب جائیں تو ہم خراب کریکٹر ہیں. مرد گرل فرینڈ رکھے تو ٹھیک ہے, ہم بوائے فرینڈ رکھیں تو ہم خراب عورتیں ہیں. مرد افیئر چلائے تو ٹھیک ہے, ہم افیئر چلائیں تو خراب ہیں. مرد بائی سائیکل چلاتا ہے, مرد مغرب کے بعد باہر جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کہا جاتا ہے مغرب سے پہلے آ جاؤ. تو یہ مقابلہ بازی نہیں پھر ہوئی, یا یہ جائز حقوق مانگ رہی ہیں خواتین؟ نہیں دیکھیں, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مرد کو کلب جانا روکو, مرد کو راتوں کو عیاشیاں کرنا روکو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی عیاشیاں کراؤ. ہمیں بھی, جب مرد ایل کریکٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایل کریکٹر کر دو. اچھا, دس از دیٹ ایویڈنٹ تو یہی ہے. نہیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ مرد راتوں کو لیٹ آ سکتا, تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی مرد کو روکیں, اپنے بیٹوں کو روکیں راتوں کو لیٹ آنے سے. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی, میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. مرد گھر رات کو کیوں آتا ہے؟ اسے گھر میں سکون نہیں ہوتا. اچھا, سیدھی بات مرد گھر میں کیوں نہیں آتا, وہ کیوں کلب جاتا ہے؟ اسے گھر میں سکون, اگر اور سکون ہوگا وہ گھر میں آئے گا. یہاں پھر آ کے دونوں کے آپس میں خرابی. صحیح, بالکل ٹھیک. چلیں, انہوں نے بات ایک ایڈ کی, آپ یہ ون آف دا فیکٹرز ہیں. مگر زیادہ تر جو مرد ہے نا, جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بدچلن ہے, ماننا پڑے گا. مرد بدچلن ہے. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اکیڈیمک ریویو, دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں, پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. زیادہ پاک صاف ہے وہ, زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ, شی از کیئرنگ وے مور, بہت سیلف لیس ہے وہ کمپیئر ٹو آل. کسی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں جس کی باہر کے ملکوں میں شادی ہوئی ہوں, لگ پتہ جاتا ہے, نانی یاد آ رہتی ہے, اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی ہے کہ یار وہ کیا ہی خواتین ہماری. پاکستانی مرد جنرلی اسپیکنگ بے حد بد چلن ہے, بے حد بد فعل ہے اور ظالم ہے, ماننا پڑے گا یہ, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ عورتیں بھی بد چلن ہو جائیں, عورتیں بھی ظلم شروع کر دیں اور عورتیں بھی بد فعل ہو جائیں. صحیح, اٹ از ناٹ اے سولوشن بائی اینی مین. دو بچے ہیں آپ کے, ایک بیٹا آپ کا خراب ہوگا تو بیٹی کو بھی خراب کر دیں گے کیا؟ سو اٹس ناٹ اے سولوشن. دے آر رائٹ ان سیئنگ کہ مرد باہر کیوں جاتا ہے, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مردوں کو اندر لے کے آئے, میں بھی ساتھ کھڑا ہوں ان کے, میں بھی اتنا ہی بڑا فیمنسٹ ہو جاؤں گا. راتوں کو کھوکھوں پہ بیٹھ کے سگریٹ پینا, آپ اسلام آباد جائیں, میں اسلام آباد کا ہوں, 10 بجے کے بعد اسلام آباد روشن ہوتا ہے, اور کیا چائے پہ بیٹھے ہوتے ہیں 50,000 بندہ وہاں پہ چائے پی رہا, سگریٹ پی رہا. تو آپ وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی نکلیں. آپ آ گئی ہیں نا آہستہ آہستہ, خواتین بھی آ گئی. ان خواتین کے پیچھے پھر ایکسٹرا لاٹ آتی ہے نا جو کوٹے پہ آتی ہے عورتوں کو دیکھنے. یہ مسئلہ امی کا اور ابو کا تھا جو ہم نے بنا دیے شوہر میاں اور بیوی کا. یہ اصل میں جو موومنٹ ہے نا وہ پیرنٹنگ کا ایشو ہے. اٹس ناٹ اے اسپاؤزل ایشو, اٹس اے پیرنٹل ایشو. بیٹے کو شروع سے کان کھینچے ہوتے نا کہ یہ رات کو تو کیوں باہر گیا ہوا ہے, چاہے تیری بہنیں ہیں یا نہیں ہیں. یو کین ناٹ بی دیٹ ڈوپامینرجک. اتنا ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے, عیاشی کرنی ہے اس نے. اب اس کی بہنیں اور اس کی بیویاں پھر وہی ڈیمانڈ کرتی ہیں, پھر ظاہر ہے پھر کمپٹیشن ہے. میں اس کا ایک سمپل سا حل بتاتا ہوں. جو تھنکنگ عورت ہے نا, جو انٹلیکچولیزم کے دائرے میں آ کے سوچتی ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں یا نہ ہوں, تو اس کا آسان سا ایک انسٹرومنٹ ہے, یہ علی بن ابی طالب سے لیا میں نے انسٹرومنٹ, کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. جیسے 1000 مرد ہیں 1000 عورتیں, کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ آپس میں کمپیٹ کریں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو تیسری ایک مخلوق انٹر کر دیں ادھر. سمجھ لیں کہ ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. اچھا, مرد بھی ہوتے, عورتیں بھی ہوتی, اور ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. I'm not talking about transgenders, I'm talking about a totally different مخلوق. اور وہ مخلوق پاور میں ہوتی. تو کیا آپ اس وقت اینٹی مین پلیک کارڈز لے کے آتی ہیں یا وہ اینٹی دیٹ ایلین پلیک کارڈ لے کے آتی ہیں؟ یہ پھر بھی اینٹی مین ہی پلیک کارڈ لے کے آنا تھا انہوں نے. اچھا, اس لیول کا مسئلہ. اور یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, آپ چیک کریں. اس کو کہتے ہیں سورسنگ, سورس آف دا ایشو, کاز آف دا ایشو کیسے تلاش کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ حضرت علی نے کئی موقع کے اوپر کر کے دکھایا. اچھا, کہ انٹروڈیوس اے تھرڈ اینٹی, وی ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ نبی علیہ السلام کے تھرو جو زیادہ حضرت علی کی ٹریننگ ہوئی تھی. میں جب بھی ایز اے فلاسفر یہ سوچتا ہوں نا کہ عورتیں مردوں کے خلاف کمپیٹ کر رہی ہیں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہیں, نیور آئی سی کہ وہ کسی ایبسولوٹ فیکچوئل بیس کے اوپر لے کے آئیں. وہ ہمیشہ مقابلہ بازی کے اندر, یہاں تک کہ وہ مقابلہ بازی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو بھی اون کرنا شروع کرتے ہیں. یہ غلطی کرا تو میں بھی اس سے بڑی غلطی کروں گی. اور اسی لیے یہ جیسے آپا نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بجائے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے, یہ موومنٹ انہیں مزید انفیریورٹی کمپلیکس میں لے جا رہی ہے کہ مرد کمپیریزن کا کرائیٹیریا. سر اس کا
देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा मोहरा था ना बेवकूफी में, कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा मोहरा वो आदमी था। अब क्या हुआ है कि इस तरह की मूवमेंट के बाद कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा मोहरा औरत हो गई, औरत बन गई। अच्छी भली बची हुई थी, ये अयाशी करती थी घर बैठ के, इसको काम ना करने का। पहले पाकिस्तान में टैबू था कि तेरी बेटी काम करती है, ये पाकिस्तानी औरत की अयाशी की स्टेटमेंट थी, बैठोगे कुछ नहीं करूंगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि हर पाकिस्तानी लड़की पे एक इनेट डिमांड आना शुरू हो गई, करियर ओरिएंटेड, जो कि इससे बड़ा मसला ना आपके दीन को कभी आया ना आपके मुआशरे को कभी आया कि आप करियर ओरिएंटेड हो। मुआशरा कैसे खराब होता है? जब हाउस यूनिट खराब होता है। हमने ये कहीं से फैसला कर लिया है फॉर सम रीजन कि आदमी करियर बनाएगा और औरत घर बनाएगी। नाउज बिल्लाह, बाप के जितने भी हुकूक हमने अपने आप को अपने मुबर्रा कर लिया अपने आप से। देयर इज नो वे कि आदमी को पैसे बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने तो कहीं कहा ही नहीं कि चलो उठ के पैसे बनाओ। अल्लाह ताला हमेशा से कह रहा है कि नबी अलैहि सलाम ने कहा ना, जिसने मेरी नहज पे एक बेटे या दो बेटियों को बालिग कर दिया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। और किसको कह रहे हैं? औरतों को कह रहे हैं, ऑफ कोर्स आदमी और औरतों दोनों को कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाप के उतने ही प्रेजेंस रिक्वायर्ड थी परवरिश के दौरान जितनी माँ की थी। हाउएवर हमने क्या बहाना किया कि तुम डोमेस्टिक इशू को तुम डील करो और पॉलिटिकल इशू मैं डील करूंगा, इवन दो डोमेस्टिक इशू भी आदमी का ही काम था। ये करियर इज अ वेरी रीसेंट वर्ड, देयर इज नो वे यू कैन फाइंड दिस वर्ड 500-600 years ago। क्यों नहीं था? उस वक्त इंसान को दिमाग नहीं थे। सही। This is a problem that we are not actually identifying. However, as a thinking human being, I beg to every woman and a girl who's especially growing up at an age of 16-17, understand कि आप किसी बड़ी गेम का पार्ट नहीं, या आपकी एक नेचुरल गैरत और हैयत का तकाजा है कि आप अपनी सोच खुद डेवलप करें। आप अगर किसी बड़ी गेम का पॉन बन गए हैं तो जितनी मर्जी शोर करें, आपकी औकात छोटी से छोटी तर होती रहेगी। और अगर आप बड़ी गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खुदा की कसम इस्लाम से बड़ी गेम कोई नहीं। वो आखिरत तक लेके जाएगी आपको, जन्नत में अय्याशी करवाएगी। और आपको नहीं दुनिया में भी अय्याशी कराएगी, दुनिया में भी, मैं कहती हूँ शुरू से आखिर तक, दुनिया में शुरू से आखिर तक। अब देखें जो घर की मलका है, जो देखें जी, औरत जो होती है, मैं इस वक्त बूढ़ी हूँ जी, 70+ हूँ, माशाअल्लाह, मैं इस वक्त घर का मरकज हूँ। सही। लेकिन यूरोप की ये जो है फेमिनिज्म की औरत, वो उस वक्त ओल्ड होम में पड़ी होती है, कोई पूछने वाला नहीं, सही, ना खामिद, ना कोई औलाद, ना कोई और मर्द। सही। आप ये देखें, अल्लाह ने औरत जितनी बड़ी होती जाती है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। माशाअल्लाह। तो बात आप देखें, ये अल्लाह के अहकामात पर चले, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये तागूत है, ये अल्लाह से जंग। सही। मेरा हाल है, हम बस कर